أشرقت نفسي بنور من فؤادي. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والارض، بتا دو کہ آسمانوں کے اور زمینوں کا رب کون ہے اور ان کو سنبھالنے والا پرورش کرنے والا آسمانی مخلوقات کو. قل اللہ رب السماوات والارض، جواب یہی ہے اللہ رب السماوات والارض. قل اقررتم واخذتم على افاتخذتم من دونه. قل اقررتم، جب آپ نے اقرار کر دیا، اقررتم قل اقررتم فاتخذتم من دونه اولیاء، آپ اقرار بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اپنے کارساز اور بھی بناتے ہیں. قل اقررتم فاتخذتم من دون اللہ، یہ افاتخذتم یہ حمزہ استفہام ہے اور افتعال کا حمزہ تو حذف ہو چکا ہے. قل اقررتم، آپ نے اقرار بھی کر لیا، اقرار بھی کرتے ہو کہ رب السماوات والارض اللہ ہے، پھر فاتخذتم من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بناتے ہو، ایسے معبود کارساز بناتے ہو کہ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا بھی یہ ہے کہ مالک نہیں ہے. جو خود اپنے آپ کو نفع نہیں دے سکتے، آپ کو کیا نفع دیں گے؟ بت تو ہاتھ کے تراشے ہوئے اور ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، وہ خود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. جب یہ مسئلہ قل هل يستوي الأعمى والبصير، بتا دو کہ نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں. آپ نابینا ہے اور آپ یہ ہے کہ مشرک ہے، مشرک ہو کر کے نابینا. والبصیر، میں موحد ہوں، اور موحد اور توحیدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، توحیدی اور مشرک. ام هل تستوی الظلمات والنور، اور یہ بتا دو کہ تاریکیاں، بدعات اور شرک کی تاریکیاں، والنور اور توحید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے پارٹنر بنائے، ایسے شریک بھی اپنے بنائے ہیں، خلقو کی جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، کا خلق ہی اللہ کی مخلوق کی طرح انہوں نے کیا ہو. فتشابہ الخلق، پس مخلوق ان پر یہ کہ مشتبہ ہو گیا ہو اور مخلوق یہ کہ خلط ملط ہو گئے، اب یکساں ہو گئے کہ ان کو پتہ نہیں کن کو اللہ نے پیدا کیا اور کس کو غیر اللہ نے پیدا کیا. ایسا تو نہیں ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کوئی بھی خالق کسی چیز کا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وہ الواحد القہار، وہ یکتا بھی ہے، ایک بھی ہے، اور القہار وہ غالب بھی ہے سب پر. انزل من السماء ماء، یہاں دو مثالیں بیان کی ہے. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہو جاتی ہے تو بارش میں یہ کہ ندیوں میں اور نالوں میں پانی آ جاتا ہے، سیلاب کا پانی آ جاتا ہے اور اس کے اوپر خوب جھاگ ہوتا ہے. یہ جھاگ چلتے چلتے آگے جہاں زمینوں میں جا کر کے پانی ٹھہرتا ہے تب بھی اوپر جھاگی جھاگ ہے سیلاب کی اور یہ ہے کہ خس و خاشاک کی، اور نیچے پانی ہوتا ہے. یہ جھاگ اوپر تو بظاہر وقتی طور پر نمایاں ہے، لیکن آگے جا کر کے یہ خشک ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا. نیچے جو پانی رہتا ہے وہ پانی زمین کے لیے، خلق خدا کے لیے نافع ہے اور ان کو نفع دینے والے ہیں. خلاصہ یہ نکلا توحید اور شرک کا مسئلہ بھی یہی ہے. شرک اور باطل وقتی طور پر، شرک اور باطل وقتی طور پر جتنا بھی وہ آپ کو نمایاں نظر آ جائے، پھلتا پھولتا آپ کو نظر آ جائے، لیکن آگے جا کر کے وہ اسی طرح اس جھاگ کی طرح خس و خاشاک کی طرح جا کر کے خشک ہو کر کے کسی کام کا نہیں رہے گا. تو برخلاف توحید کے کہ توحید وہ یہ کہ خلق خدا کے لیے نافع ہے، اللہ کی زمین کے لیے بھی نافع ہے. یہ مثال ہے سیلاب والا. یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دوسری مثال اسی کی لگ بھگ ہے، یہ سونا اور چاندی کو اس کو جس وقت پھگلاتے ہیں تو پھگلا کر کے اس میں بھی جو گند ہوتا ہے، زنگ ہوتا ہے، وہ اوپر ٹھہرتا ہے اور اس سے تو ظاہر ہے کہ کوئی بالیاں یا کوئی زیورات اس سے نہیں بنتے. زیورات نیچے والے جو اس میں اصل سونا ہے اور اس کے جو ذرات ہیں انہی سے بنتے ہیں. اوپر والا جو جھاگ ہے وہ بیکار قسم کا ہوتا ہے، چاہے زیورات بنائیں یا کوئی اور چیز. انزل من السماء ماء،
اللہ پاک نے یہ کہ بادلوں سے پانی اتاری، فصالت اودیۃ بقدرہا، پس وادیاں بہنے لگی، بقدرہا اپنے وسعت کے مطابق وادیاں بہتی ہے، کوئی بڑی وادی ہے کوئی چھوٹی ہے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور وہ سیلاب اٹھا لیتا ہے زبدن جھاگ، رابین جو کہ اوپر آنے والا زیادہ، جھاگ کو خس و خاشاک کو جو اوپر یہ ہے کہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک یہ بھی مثال۔ دوسرا یہ ہے کہ فرماتے کہ وزبد مثلہ، اس یہ کہ نالے کے جھاگ کی طرح، زبد مثلہ ایک اور بھی جھاگ ہے، وہ کس چیز کا؟ کہ مما یوقدون علیہ، یہ ہے کہ ان سامان کے کہ جن پر یہ ہے کہ آپ آگ جس پر لوگ تپاتے ہیں، آگ کے اندر جن کو تپاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ زیور حاصل کرنے کے لیے، او متاعن یا کوئی اور سامان اس سے بنانے کے لیے، وہاں بھی اس قسم کے جھاگ ہوتا ہے سونے چاندی وغیرہ کا جو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جھاگ یہ جوہر طافی ہے، اوپر والا یہ ہے کہ یہ طافی ختم ہو جائے گا اور نیچے جو جوہر صافی ہے وہ باقی رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہی مثال اللہ بیان فرماتے حق اور باطل کا۔ حق وہ جوہر صافی ہے اور باطل جو ہے نا وہ طافی ہے۔ جیسے کہ اوپر مچھلی جو ہے نا، یہ اوپر یہ ہے کہ بعض مچھلیاں بھر جاتی تو اوپر یہ ہے کہ آ جاتی، طاف اوپر یہ ہے کہ تیرنے والا۔ تو حق یہ ہے کہ جوہر صافی ہے اور باطل زبد طافی ہے۔ فاما الزبد خود بتاتا ہے، فاما الزبد جھاگ، فیذهب جو فان وہ ختم ہو جاتا خشک ہو کر کے، واما ما ينفع الناس جو چیز انسانوں کو نفع دیتی ہے، فیمکث فی الارض وہ زمین کے اندر باقی رہتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح اللہ تعالی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ آپ سمجھا کریں۔ للذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی یہ کہ بات پر لبے کہا ہے، جو اپنے رب کا کہنا جنہوں نے مانا، ان کے لیے الحسنہ جنت ہے۔ الحسنہ مبتدا مؤخر ہے، للذین استجابوا لربہم موصول صلہ، یہ خبر مقدم جار مجرور۔ للذین استجابوا لربہم الحسنہ، جو لوگ اپنے پروردگار کے کہنے کو مانتے ہیں، لبے کہتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، جو پروردگار کی بات کو مانتے نہیں ہے، ان کا حال یہ ہوگا، لو ثبت ان لہ ما فی الارض جمیعا، فرض کیا جائے جو کچھ زمین کے اندر جتنے بھی مال ملکیت ہے زمین کے اندر، ومثلہ ما ہو، اور ایک گناہ اس کے ساتھ اس قسم کا اور بھی ہو، اس کو اگر مل جائے، جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتے دنیا میں، یہ زمین بھر کر کے سارے خزانے اس کو مل جائے، ومثلہ ما ہو ایک گناہ اور بھی ڈبل اس کو مل جائے، لفتدوا بہ، وہ قیامت کے بدلے میں، عذاب کے بدلے میں ان کو فدیہ میں دے گا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی اس سے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی لوگ ایک انہی کے لیے برا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر حساب ہوگا ان کا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، یہاں بھی بتاتا کہ ایک آدمی عقیدہ کا پختہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے جو کچھ قرآن اللہ کی کتاب آ گئی آسمان سے اس کی حقانیت کے وہ قائل ہے، اور دوسرا نابینا ہے، توحیدی اسباق سے، توحیدی دروس سے ناواقف ہے اور اللہ کی وحدانیت کو جانتا نہیں، وہ تو نابینا ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ ایستوی الامران، کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ فمن یعلم، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یقین کرتا ہے کہ انما، یہ ما موصول ہے، انما جو کتاب انزل الیک من ربک، تیری طرف نازل ہو گئی، من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، الحق کو جو کہ برحق ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ پورا موصول سے مل کر کے ان کا اسم ہے، یہ ان کا اسم بنے گا۔ کائن کمن ہو اعمی، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ یکون کمن ہو اعمی، کائن آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو یکون کمن ہو اعمی، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کہ نابینا ہو؟ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں، مبتدا خبر مل کے ان اپنے اسم خبر سے مل کر پھر مفعول بھی یعلموں کے لیے بنے گا۔ ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں۔ فمن یعلم، جو یقین رکھتا ہے، یقین رکھ لیتا ہے کہ انما جو کتاب انزل الیک من ربک تیری پروردگار کی طرف سے نازل ہو گئی وہ بالکل برحق ہے، یکون کمن ہوا اعمی، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہو؟ بالکل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو پہلے والا بینا ہے دوسرا نابینا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند وہ پہلے والا ہے جو کتاب کی حقانیت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور دوسرا والا نابینا ہے، اس کے لیے تذکر نصیحت حاصل کرنا کہاں سے آ گئی؟
اب اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ اولو الالباب وہ ہوتے ہیں اللہ سے اور بندوں سے جو وعدے کرتے ہیں، ان کی یہ صفات ہے اولو الالباب کے، عقل مندوں کی۔ الذین یوفون بعہد اللہ، لب کہتے ہیں وہ جو بادام اور پستے کا اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہی لب ہے اصل۔ دماغ آدمی کی بسا اوقات کھوپڑی بڑی ہوتی ہے، لیکن عرب کہتے مافی مخ، اس میں دماغ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ گدھے کا سر بھی آپ سے بڑا سر اس کا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ سمجھدار نہیں ہوتا، سر کا بڑا ہونا وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس میں مغز ہے یا نہیں ہے اندر، مسئلہ یہ ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اولو الالباب یہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ یوم المیثاق کو جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، یا کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اللہ سے پکا عہد کر لیتا ہے کہ اب میں تیرا ہو گیا، اس لیے کہ اسلم تو کما نہیں ہو، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب میرے رب کی مرضی چلے گی، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے وعدوں کو پورا تو کر لو۔ جو اللہ کی وعدوں کو پورا کرتے ولا ينقضون المیثاق، جو میثاق اور پکے عہد جو اللہ سے کہ اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ والذین یصلون، اور اولو الالباب وہ الذین یصلون ما امر اللہ بہ، جو ملاتے ہیں ما ان رشتوں کو امر اللہ بہ، جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ، جن رشتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ما امر اللہ بہ اس بہ سے بدل ہے، اور بہ سے ظاہر ہے کہ وہ رشتے مراد ہے۔ ان یوصل، جن کو ملایا جائے، ان رشتوں کو ملا لیتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، ایمان والے اور اولو الالباب عقل مند وہ ہے۔ الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کر لیتے مصیبتوں پر، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، مفعول لہ بنے گا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا، نماز بھی قائم کر لیتے ہیں اور خرچ بھی کر لیتے ہیں۔ سرًّا وعلانیۃً، انفاق سر وعلانیۃ، چھپا کر کے خرچ بھی کرتے ہیں، علانیتاً اور کھل کر کے، یہ کہ برملا بھی خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ، نیکی سے اور اخلاق سے، السَّيِّئَةَ، برائیوں کو یہ کہ ٹال دیتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، پیشاب کرتا ہے، وہ تو برائی کرتا ہے، تو آپ اس کے نیچے برتن تو نہ رکھیں کہ بھئی اس میں پیشاب کرو، یہ پلیٹ ہے جو ہے نا، یہ جگ ہے، یہ تھرماس ہے، اس میں پیشاب کرو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو برا کر رہا ہے، تو آپ بھی تو برا کر رہے ہیں نا۔ برا کے ساتھ اس کی گند کا جو، یا جہاں پر گند لگا ہوا ہے، پاخانہ لگا ہوا، پاخانے کو پاخانے سے نہیں دھویا جائے گا، پیشاب لگا ہے، پیشاب کو پیشاب سے نہیں دھویا جائے گا، چھوٹے پیشاب کو پاک پانی سے۔ لہذا اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو، اس کا بدلہ اچھائی سے دے دو، اچھائی وہ صاف پانی۔ لیکن یہ عظیمت ہے، یہ بہتر ہے، اور برائی کا بدلہ برائی سے دے دینا یہ رخصت ہے۔ اندھے ہو کر کے یہ ہے کہ دونوں چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، سمجھے؟ سیرت یہی ہوتی ہے، سیرت یہی ہوتی ہے، سمجھے؟ ایک طرف سے تو جاتا سیرت یہی ہوتی ہے، یہ ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے اپنے رٹا لگایا۔ تمام نصوص کو بھی تو دیکھ لو۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِہَا، یہ عظیمت ہے۔ رخصت وہ بھی ہے، اگر کوئی برائی کرتا ہے، جوتا مارتا ہے، اس کے منہ پہ جوتا مارو، اس کی اجازت ہے آپ کو۔ جو آپ کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو کہتے ہیں خبیث، آپ کہیں خبیث آپ ہیں، اس کی اجازت ہے۔ یہودی آ کر، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یہودی آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو ہلاکت ہو، آپ کو موت آ جائے، السلام علیکم، السلام علیکم، سمجھے؟ سام موت کو کہتے ہیں، آپ کو ہلاکت ہو، آپ کے لیے تباہی ہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وعلیکم السلام، سمجھے؟ آپ پر یہ ہلاکت ہو، تو بدلہ دے دیا نا۔ اما عائشہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا وعلیکم السلام واللعنت، تم پر یہ ہے کہ تباہی بھی ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ اما نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا، تو فرمایا عائشہ اس کی اجازت نہیں ہے، آپ نے تو اضافہ کر لیا۔ فرمایا آپ نے سنا نہیں ہے یا رسول اللہ، وہ تو آپ کو ہلاکت کے، آپ نے فرمایا کہ سنا نہیں، میں نے جواب تو دے دیا اس کو، جس طرح اس نے ہلاکت کی بد دعا میں نے اس کا جواب تو دے دیا، سمجھے؟ یہ نبی سے بڑا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بنا ہوا ہے۔ انبیاء کو لتاڑو اور شیعوں کو، رافضیوں کو راضی کرو، بڑے تیرے اچھے اخلاق ہیں، سمجھے؟ یہ یقین اخلاق بھی لعنت تو کر سکتے ہیں، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ انبیاء کو جہاں تو لتاڑتا ہے، سمجھے؟ یہ سلسلہ ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے، سمجھے؟ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ آپ نے بھیڑ بکریاں پال کر کے رکھی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان، یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے۔ جب لڑائی ہوگی، یہ کرائے کے لوگ ہیں، یہ سارے بھاگ جائیں گے، سمجھے؟
تو حضرت ابو بکر فرماتے امسس بزر اللہ لات جو تیرے یہ ہے کہ معبود ہیں، جا کر اس کی شرمگاہ کو چاٹو۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو اس کی جواب دینے کی اجازت ہے جی، شرافت کو جو کہاں سمجھیں گے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اولو الالباب وہ ہے کہ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی رضامندی کو طلب کرنے کے لیے، وقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، نماز قائم رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، انفاق سر و علانیۃ، چھپا کر کے اور علانیۃ کھول کر کے یہ خرچ کرتے ہیں، ویدرؤون بالحسنۃ، اور نیکیوں سے اور بھلائیوں سے بدلہ دیتے السیئۃ برائی کا، یدرؤون سیئۃ برائی کو ٹال دیتے بالحسنۃ نیکی سے۔ اس طرح ہے اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے یعنی جنت۔ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر جنت ہے، اور وہ جنت کیا عقبی الدار، اس سے بدل ہے اور عطف بیان ہے۔ جنات عدن، وہ عدن کے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہو جائیں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آبا، ان کی بیویاں، ان کے اولاد میں سے جو بھی نیکوکار ہو، من کا بیان ہے، ومن صلح من آبائہم، یہ لوگ جنت اولو الالباب بھی داخل ہو جائیں گے، ومن صلح من آبائہم، اور جو نیکوکار ہو ان کے آبا اور ان کی بیویاں اور ان کے اولاد میں سے وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ بس یہاں پر وقف کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان پر داخل ہو جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے، من کل باب من ابواب الجنت، جنت کے ہر دروازے سے فرشتے آ جائیں گے، یقولون، کہیں گے، اے جنتیو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام ہو تمہیں، بما صبرتم، تم اس وجہ سے کہ تم نے صبر کر دیا، بما صبرتم علی الایذاء، مصیبتوں پر آپ نے صبر کر دی دنیا کے اندر، فنعم عقبی الدار الجنت، بہترین آخرت کا گھر جنت ہے۔ بس جنت مل گئی تو سب کچھ مل گئی۔ فنعم عقبی الدار الجنہ والذین ینقضون، ان کے مقابلے میں یہ تو اولو الالباب تھے، اب بے عقل جو کہ اعمیٰ ہے، کمن ہوا اعمیٰ، آیا مسئلہ سمجھ؟ وہ اعمیٰ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم، جن چیزوں کا حکم دیا، یعنی ان یوصل بہ، جس کے ملانے کا، رشتوں کے ملانے کا حکم دیا، اس کو توڑ دیتے ہیں، ویفسدون فی الارض بالشرک، اور زمین کے اندر شرک سے، بدماشیوں سے، اس سے فساد کاری کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے کہ بہت برا گھر ہوگا جہنم والا، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اس لیے صحابہ کا دشمن اور خدا کا دشمن، نبی کا دشمن، ختم نبوت کا دشمن، اولئک لہم اللعنۃ، انہی کے لیے لعنت ہے۔ ان کو لعنت کرنا انشاءاللہ ثواب ہے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، سمجھے؟ جو اپنے اخلاق میں یہ ہے کہ زیادہ، حضرت ابن عباس سے بخاری میں موجود ہے، حضرت نے فرمایا کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ والناصمۃ والمتنمسۃ، ان پر اللہ نے لعنت بھیجی، سمجھے؟ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کہاں ہے قرآن میں اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کے لوگوں پر لعنت کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ مالی لا العنہ من لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی میں ان کو لعنت نہیں بھیجوں گا، میری سعادت ہوگی کہ میں ان کو لعنت کہہ دوں۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، بخاری میں موجود ہے میرے ساتھ۔ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے دشمن ہیں، یہ اعمیٰ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہے اور ان پر لعنت ہے، یہ ملعون ہے، تو پھر ان کے پاس رزق پیسہ کیوں ہے، کہاں سے آ گیا؟ فرمایا کہ رزق تو اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر شیر بھوک سے مرے تب بھی شیر ہے، اور کتا بریانی کھائے تب بھی بھڑوا کتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو اچھے لوگ ہیں تو اچھے ہی ہے تبھی، سمجھے؟ مسئلہ انسان اپنے اخلاق سے، کردار سے، پیسے سے کوئی انسان بنتا نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یقدر کو معنی تنگ، ویقدر والے اور تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، ان کی بدبختی یہ کہ دنیا کی زندگی پر یہ خوش ہو جاتے ہیں، وما الحیات الدنیا، حالانکہ دنیا کی زندگی نہیں، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، یہ فی مقابلہ کے لیے، وما الحیات الدنیا فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں، الا متاع، مگر معمولی یہ کہ سرمایہ ہے اور معمولی قسم کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ ویقول الذین کفروا لولا انزل الی آیۃ من ربی، کافروں کا اعتراض یہ ہے آپ پر یہ کہ کوئی آیت کیوں نہ
آپ پر کوئی معجزہ آپ پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ لولا انزل الآیۃ، حالانکہ معجزات تو آئے ہیں لیکن فرمائشی معجزہ۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اللہ کی بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے، گمراہ کر لیتا ہے جن کو چاہے، جیسے کہ آپ ہو گئے ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ اپنے طرف جن کو چاہے یہ کہ اپنے طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنمائی کر لیتا ہے۔ بس یہ نہیں ہے جو معجزات کا اللہ آپ کا بھلا کرے، فرمائش کرے اور تکبر کرے، آپ من اناب میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ یضل من یشاء کے اندر ہیں، سمجھے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، معجزات نہیں اور مال و متاع سے، پیسے سے بھی نہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اس من اناب سے بدل ہے۔ ویہدی الیہ من اناب، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں اپنی طرف جس کو بھی چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ کون ہے من اناب؟ الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، لا بالمال، مال سے نہیں ہوتا جیسے کہ کافر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ذکر قرآن ہے، توحید ذکر ہے، سمجھے؟ اور شرک اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ وہ ذکر نہیں ہے، وہ ذال کے ساتھ، فتح کے ساتھ ہے۔ آیا سمجھ؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، دلوں کو سکون مل جاتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی توحید سے۔ لا بجمع المال، مال کی جمع کرنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جا کر کے کائنات میں دیکھو مولوی صاحب، آغا خان اسپتال میں اور جا کر سیول میں، لیاقت میں، جہاں بھی شعبہ امراض قلب کے اندر غریب آپ کو نہیں ملیں گے، دیندار نہیں ملیں گے، سارے سرمایہ دار دل کے مریض ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھے؟ جس مولوی کی 6000 تنخواہ ہو، وہ آغا خان کے جا کر کے کاؤنٹر پہ کم از کم 2.5 لاکھ 3 لاکھ تو کاؤنٹر پہ جمع کرو، تو پھر اس کے بعد آپ کو داخل کریں گے۔ ادھر مولوی جائے گا کیا؟ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں وہ سارے کے سارے دل کے مریض ہیں، سمجھے؟ مولوی نہیں، مولوی وہ دل کا مریض ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، معتمم ہو یا یہ کہ سیاسی ہو یا خطیب ہو، سمجھے؟ مریدوں کو لوٹتا ہو یا پیر صاحب، یہ دل کا مریض ہو جائے گا۔ غریب مدرسین کو دیکھو 6-6 ہزار تنخواہ والا، بالکل نارمل ہے ظالم کے بچے، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے، نہ لو ہے، نہ دل کا کوئی عارض ہے، کچھ بھی نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پاک کی ایک تعلیمات پر، جو اللہ تعالیٰ کے حکام پر ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عام درست عمل کر لیتے ہیں، یہ مبتدا ہو گیا۔ طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی، خوشخبری ان کے لیے، وحسن مآب، اور یہ کہ اچھا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، عمدہ قسم کا ٹھکانہ ہوگا قیامت کے دن۔ جیسے کہ آپ کی حالت ہے ان کے ساتھ، جیسے آپ کو واسطہ پڑا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، یہی ترتیب اس سے پہلے بھی رہی ہے۔ ارسلناک فی امۃ، آپ کو ایک ایسی جماعت میں ہم نے بھیجا ہے کہ قد خلت من قبلہا امم، کذالک، کمانا جیسے آپ اپنی حالت دیکھ رہے ہیں، کما تری حالک، جس طرح آپ اپنی حالت کو دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کی بد اخلاقیاں، اسی طرح کذالک ارسلناک فی امۃ، آپ کو بھی بھیجا ہے قد خلت من، ایسی جماعت میں کہ قد خلت من قبلها امم، ان سے پہلے بہت سی جماعتیں گزر گئی ہیں۔ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کو ان میں اس لیے بھیجا کہ لتتلو علیہم، آپ تلاوت کریں ان کے سامنے، الذی، اس قرآن کو، اوحینا الیک، جو تجھ کو وہی بھیج رہے ہیں، وہم یکفرون بالرحمن، اور حال یہ کہ یہ رحمان کا انکار کریں گے، رحمان کا یہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن جواب ان کو دے دو، قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متابی، آپ یہ کہہ دیں کہ وہی میرا رب ہے رحمان، لا الہ الا ہو، وہی ایک ذات ہے، علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ میرے سارے مسائل کے حل میں، وإلیہ متابی، اور اسی کی طرف مجھے رجوع کر کے جانا ہے، وإلیہ متابی، اور اسی کے پاس مجھے رجوع کر کے جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اب کافروں کی ہٹ دھرمی بتا رہے ہیں اور ان کی ضد اناد کو بیان کر رہے ہیں۔ فرض کر لو لو ثبت ان قرآنًا، ایسے قرآن اور ایسی کتاب ان کے پاس آ جائے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ذریعے سے یہ ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے، سیر کرایا جائے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، یعنی زمین پھٹ جائے اس سے، او کلم بِهِ الْمَوْتَىٰ، یا اس کے ذریعے سے یہ کہ مردوں کو بلوایا جائے، ایسی کتاب اتاری جائے،
قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جائے، زمین پھٹ جائے، مردوں کو بلوایا جائے، تب بھی لما آمنوا بک، جواب محذوف ہے، لما آمنوا بک، یہ آپ پر کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، مل گیا لو کا جواب، سمجھے؟ لیکن چونکہ ما قبل وہم یکفرون بالرحمن، یہ اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے جواب کو حذف کر دیا۔ بل للہ الامر جمیعا ویمکرون بک، یہ آپ کے ساتھ بہت سے مکاریاں اور تدبیریں کریں گے آپ کے خلاف، لیکن بل للہ الامر جمیعا، ان سے یہ کہہ دینا کہ بل للہ الامر جمیعا، ساری حکومت اور غلبہ اللہ ہی کو حاصل ہے، حکومت اللہ ہی کے۔ افلم یئس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ان لوگوں کو اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ لم یئس لم یعلم کے معنی میں، کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے یا ان کو اطمینان نہیں، اس بات ان کو معلوم نہیں ہے، کن کو؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، یہ اطمینان نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ انہو ضمیر شان اس کا ہے، ضمیر شان اسم بنے، انہو لو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے ان کی ہدایت کو، لہدی الناس جمیعا، سب کو اللہ تعالی ہدایت دے سکتا ہے، لیکن وہ ہدایت جبری اور قصری ہدایت ہوگی، اختیاری نہیں ہوگی۔ اور جبکہ اللہ کو اختیاری ہدایت مطلوب ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کو اختیار کر لے، توحید کو اختیار کر لے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وعد اللہ، کافروں کا بتا رہے کہ کافر ہمیشہ کفر کرتے رہیں گے۔ لا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہمیشہ سے کافر اس طریقے پر کفر کرتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تصیبہم بما صنعوا، ان کو یہ کہ قارعۃ مصیبت آ جائے گی ان پر، بما صنعوا کے شرک کی وجہ سے جو شرک کر رہے ہیں، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں میں وہ مصیبت آئے گی، قارعہ کی طرف ضمیر راجع تحل، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب آ جائے گا وہ عذاب، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ نصرت آ جائے اور فتح مومنین کو حاصل ہو جائے، ورنہ کافر یہ ہے کہ مسلسل کفر کرتے رہیں گے، اور اللہ کا جب تک ان پر کوئی مصیبت یا یہ کہ عذاب نہ آ جائے، نصرت کو جب نہ دیکھے، یہ اپنے کفر میں رہیں گے۔ لا يزال الذين كفروا في كفرهم، لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، ان پر مصیبت آئے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب آئے گی، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی نصرت اور فتح مومنین کے پاس آ جائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کے بعد تسلی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی عناد سے، ان کی ضد سے آپ یہ کہ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ نائب فاعل ہے رسول، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو میں نے مہلت دی ہے ہمیشہ، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو میں گرفت کر لیتا ہوں، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي، دیکھ لو میری گرفت کس طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد بتاتے ہیں معبودان باطلہ اور اللہ کو تم نے کیسے برابر کیا ہے۔ ایستوی الامران، اسی طرح بتا دو دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہے، جواب یہ کہ نہیں ہو سکتے۔ من ہوا قائم علی کل نفس، جو یہ ہے کہ قائم ہو، جو نگران ہو، یہ کہ قائم ہو، ہر یہ کہ نگہداشت کرنے والا ہو ہر نفس کی، بما کسبت، جو کچھ وہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے یا نیکیاں یا برائیاں کرتا، جو شرک کرتا ہے اس پر جو نگہداشت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کائن کمن ہوا لیس کذالک، یہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جو نگرانی بھی نہیں کر سکتا۔ بت کیا تمہاری نگرانی کریں گے، کیا نگہداشت کریں گے؟ اڑے کچھ پھل پڑا، ایستوی الامران، دونوں باتیں برابر ہو سکتے۔ من ہوا قائم، جو قائم ہو اور نگہداشت کرنے والا ہو، جو نگہداشت رکھنے والا ہو، علی کل نفس، ہر نفس پر، بما کسبت، جو کچھ یہ کہ وہ کر رہا ہے، جو کچھ یہ ہے کہ کر رہا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کائن کمن ہوا لیس کذالک، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، اس بت کی طرح جو اس طرح نہیں ہے اور اس طرح کر بھی نہیں سکتا، دونوں برابر نہیں۔ تو من ہوا قائم سے اللہ مراد ہے، اور کائن کمن ہوا لیس کذالک ان کے بت ہے۔ وجعلوا للہ شرکاء، ان ظالموں نے اللہ کے پارٹنر اور شریک بنا دیے۔ ان سے کہہ دو قل سموہم،
آپ یہ ان کا نام لے لو، وہ کون کون ہے، کہاں کہاں کتنے مخلوقات انہوں نے پیدا کیے، ان کے اوصاف کا ذکر تو کرو۔ قل سموہم، اپنے معبودوں کا نام تو لے لو اور ان کے اوصاف اور صفات بتا دو۔ ام تنبئونہ، یا تم اللہ کو بتاتے ہو، بما ایسے معبودوں کا کہ لا یعلمہ فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو جانتا نہیں، یا کوئی ایسے معبود ہے زمین میں کہیں اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، بتا دو کدھر ہے۔ ام تنبئونہ، ہو ضمیر کا مرجع اللہ، یا تم اللہ کو بتاتے ہو بما ایسے معبودوں کا کہ لا یعلمہ فی الارض، جن کا اللہ علم نہیں رکھتا زمین کے اندر۔ ام بظاہر من القول، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لیتے ہیں، یا ام تاخذون یا ام تتبعون بظاہر من القول، یا سطحی بات کو تم لوگ لے رہے ہو، اس کی تقلید کر رہے ہو، تمہارے پاس حقیقت میں کچھ علم بھی نہیں ہے۔ ام تاخذون یا ام تتبعون بظاہر من القول، یا ظاہری بات کی تقلید کرتے ہو اور حقیقت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ بل زین للذین کفروا، کافروں کے لیے مکرہم، ان کی مکاریاں اور ان کی غلط تدبیریں ہمیشہ خوشنما معلوم ہوتی ہیں، خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بل زین للذین کفروا، کافروں کے لیے مکرہم، ان کی بری تدبیریں وہ خوبصورت اور آراستہ کر کے ان کو پیش کیا جاتا ہے ان کے سامنے۔ وصدوا عن السبیل، اور اللہ کے راستے سے ان کو روکا جاتا ہے اس طریقے پر اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اللہ جس کو راستے سے بھٹکا دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لہم عذاب، انہی کے لیے عذاب ہوگا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب اشق، وہ اور زیادہ دشوار ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں۔ من واق کا معنی بچانے والا، حفاظت کرنے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین کو دیا ہے۔ مثل الجنت التی وعدها المتقون یا وعد بها المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقین کو دیا جاتا ہے، اس کی مثال کائن کذالک، اس طرح ہے، خبر محذوف ہے، آگے الگ جملہ شروع ہوتا ہے۔ وہ جنت جس کا وعدہ متقین کو دیا جاتا، اس کی مثال کائن کذالک، اس طرح ہے۔ وہ کیا یہ ہے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، باغات ہوں گے، فرماتے کہ تجری من تحتہا الانہار، نہریں یہ کہ باغات، نہریں یہ کہ درختوں کے نیچے یا بلڈنگوں کے نیچے چلتے رہیں گے۔ اکلھا دائم، اس کے پھل ہمیشہ دائمی ہوں گے، وظلھا، اور اس کا سایہ بھی دائم ہمیشہ ہوگا۔ اکلھا دائم وظلھا دائم۔ اب سوال یہ، ایک سیب آیا، مولی اسماعیل نے کھایا، دوسرا انار کھایا، اور تیسرا اللہ کا مالٹا کھایا، تو یہ تو چلے گئے، دائمن کدھر ہو گئے؟ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جنت کے پھل دائمی ہے، دائمی کدھر ہو گئے؟ اس نے تو کھایا، سمجھے، سیب کھایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ افراد تو فانی ہیں، افراد تو ختم ہوں گے، لیکن نو باقی رہے گا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں کیلا ہمیشہ ہے، کیلا ہمیشہ ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کیلا ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے کیلا۔ اس کا مطلب ایک کیلا دو کیلا آپ تو کھا رہے، لیکن کیلا کا موسم ختم نہیں ہوتا، کیلا کبھی مارکیٹ سے ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ہوتا ہے، یہ معنی ہے۔ نو باقی ہے، افراد حالک ہے، بولو، نو باقی ہے، نو باقی۔ جیسے انسان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان دائمی ہے، ابدی ہے انسان، زید بکر زندہ ہو رہے، مر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی جگہ پر اور پیدا ہو رہا، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ فلاسفہ جیسے کہ اس کے قائل حضرت، سمجھے، جس کو کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے دوامی نوعی، دوامی نوعی، یہاں بھی اسی طرح تلک عقبی الذین اتقوا، یہ وہ لوگ جنہوں نے شرک سے اپنا بچاؤ کیا، یہ انہی کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ جنت انہی کا انجام ہے، انہی کا گھر ہے۔ وعقبی الکافرین، اور کافرین کا انجام النار جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، عبداللہ ابن السلام، جو لفظ اور معنی دونوں کو جانتے ہیں، آپ کو بتائیں، یفرحون بما انزل الیک، یہ خوش ہوتے ہیں بما، اس کتاب سے کہ انزل الیک، اس وحی سے جو آپ کی طرف آ رہی ہے، چاہے وحی جلی ہو یا وحی خفی۔ جو اہل کتاب لفظ اور معنی دونوں کو جانتے تورات کی، وہ تو خوش ہے۔
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَ، لیکن کافروں میں سے، کافروں کی جماعتوں میں سے من، کچھ لوگ وہ ہے کہ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو بعض قرآن کا انکار کرتے، بعض قرآن کا جس کے اندر توحید ہے، توحید والا ہمیں پسند نہیں ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کوشش ہو رہی ہے کہ قرآن سے توحید کو اور جہاد کو نکالا جائے۔ یہ کام جو ہے نا مسرور صاحب کرے گا قادیانیوں کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ ہے بڑے بڑے جرنل، کرنل، وکیل، جج ایسے خنزیروں کے پیچھے پڑے ہوئے جو سونے محمد کو چھوڑ کر کے، سمجھے؟ اس کو قربان نہ کروں تمہارے اس مصنوعی اور اس خبیث نبی کو ایک حافظ کے جوتے پر، جو وہ قرآن پڑھتا ہے کہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سمجھے؟ معصوم بچے، یتیم بچے ہمارے ہاں لاکھوں کی تعداد میں ایسے قرآن پڑھتے ہیں، تمہارے اس نبی کے چہرے پہ لعنت ہو، سمجھے؟ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ ہے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور کافروں کی جماعتوں میں سے من، کچھ لوگ وہ ہیں يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو بعض قرآن کا انکار کرتے ہیں جس میں توحید ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ، آپ یہ کہہ دیں کہ میں توحید کو چھوڑ نہیں سکتا تمہارے کہنے پر۔ انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم ہو گیا ان اوحد اللہ، میں اللہ کی توحید کا قائل ہو جاؤں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دوں، یہی مجھے حکم ہو گیا۔ الیہ ادعو، میں اسی کی دعوت دیتا ہوں توحید کا، و الیہ مآبی، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا۔ الیہ ادعو، اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ اللہ پاک کسی مولوی سے توحید کا کام لیتا ہے، ورنہ میٹھی میٹھی میرے بھائیو، میٹھی میٹھے بھائیو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بس ایسے خوشخبری سناؤ لوگوں کو، خوشخبری سناؤ، سمجھے؟ باقی توحید ان کو نہ سناؤ۔ مشرک بنے، داڑھی اتنی بڑی ہوئی ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، سمجھے؟ زندگی اس کی، لیکن اعتقاد اور نظریات اس کے مشرک ہے، اور جو علماء توحید بیان کرتے ہیں ہم ان کی دشمن بنے گی، سمجھے؟ یہ شاہ عبدالعزیز جس کو کرونا کہہ کر کے حکومت نے انجیکشن لگا کر کے جان سے مار دیا، یہ ماشاءاللہ جہاں بھی بیان کرتے توحید ہی توحید، سمجھے؟ یہ مانسرہ والا قادیانیت کے خلاف، اس لیے اس طرح کہہ کر کے گھر سے اٹھا کر کے انجیکشن لگا کر کے جان سے مار دیا، کرونا ہے، سمجھے؟ یہ طریقہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ایران کا طریقہ ہے کہ سنی عالم اگر تھوڑا سا بیمار ہو گیا، کسی اسپتال میں چلا گیا اور اچھا سا عالم ہے، تو ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ایسے انجیکشن لگا دینا کہ فی الحال تو ٹھیک ہو جائے، لیکن گردے اس کے ختم ہو جائے، 6-7 مہینے کے بعد مکمل یہ چلا جائے۔ یہ ترتیب وہاں انہوں نے شروع کی، سمجھے؟ تدریجی زہر، آہستہ آہستہ جو زہر انسان کو مارے وہ یہی ہے۔ جیسے کہ یہودن نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی گوشت کھلائی اور آپ نے ایک لقمہ لے لیا، لیکن اس کا اثر اس طرح ہوا چلتے چلتے آخر میں 63 سال کے بعد فرمایا عائشہ، بخاری میں روایت موجود ہے، میں اپنے تعلم زبان میں یہ کہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، اس زہر کو، اسی سے میرا نبی شہید ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تدریجی زہر ہے، یہ اسرائیل کے پاس ہے اور ایران کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں، سمجھے؟ دونوں بھائی بھائی۔ الہ ادعو، میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، و الہ مآبی، اور اسی ہی کی طرف مجھے رجوع کر کے جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتار دیا ہے، اس قرآن کو اتار دیا ہے حکمًا عربیًا، عربی یہ ہے کہ حکم نامہ، اور عربی یہ ہے کہ عربی فیصلے، کہ یہ عربی ہی کی عربی زبان میں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی شرکیہ خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد ما جاءك من العلم، جب کہ توحید آپ کے پاس آ گئی، پہلے بھی علم لفظ گزرا ہے توحید، یہاں بھی علم سے مراد توحید ہے۔ بعد ما جاءك من العلم ما لك من اللہ، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے ولی، جو آپ کی حفاظت کرنے والا حامی ہو، ولا واق، نہ آپ کو کوئی بچانے والا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہم اس رسول کو نہیں مانتے ہیں جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، سمجھ شریف میں اس کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ نبی تو وہ ہے نہ کھائے نہ پیے نہ شادی کرے، واہ، اپنے اصول ہوتے ہیں، سمجھے؟ اپنے ہی اصول ہے جی۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کی بیویاں ہم نے بنائی تھی، وَذُرِّيَّةً ان کی اولاد بھی تھی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، باقی وہ مختار کل بھی نہیں تھے، مخیر کل نہیں تھے کہ ہر چیزوں کو اختیار میں جو بھی چاہے معجزے لے کر کے آ گئے۔ کسی رسول کو یہ روا نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں، أن يأتي بآية، کوئی معجزہ لے کر کے الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ لکل اجل کتاب، فرماتے کہ ہر چیز کے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتاب ایک وقت مقرر ہے، لہذا معجزات مطلوبہ فرمائشی معجزات کا بھی ایک وقت ہے، تم کہتے ہو یہ لاؤ یہ لاؤ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا وقت ہے، سمجھے؟ لکل اجل کتاب، ہر چیز کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک وقت مقرر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اس کتاب میں سے، اللہ تعالیٰ مٹا بھی، بہت سے احکام منسوخ ہو جاتے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جس کو برقرار رکھتا ہے، جس کو محکم بناتا ہے، اور یہ کہ نسخ ثم یحکم اللہ آیات، یہ سب اللہ، وعنده ام الکتاب، اور اصل کتاب اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ، اس کے اندر کوئی محو اور تبدیلی نہیں ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یہ وہی بات ہے جو 11ویں پارے کے اندر گزر گیا۔ اگر آپ کے سامنے کبھی آپ کے دشمنوں کو عذاب دے کر کے، ایک صورت یہ کہ ان کو آپ کو دکھا دیں، دوسری صورت یہ کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے پاس آ جائیں، تب بھی مجرمین کو ہم معاف نہیں کریں گے، اور ان کو یہ ہے کہ ان سے ضرور حساب لیں گے، آپ کو تسلی رکھنی چاہیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر آپ کو دکھا دیں بعض وہ عذاب نعیدہم، جس کا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں، یا اگر آپ کو دکھا دیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا یہ کہ آپ کی روح کو قبضہ کر لیں، اپنے پاس آپ کو اٹھا کر کے اپنے پاس لائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان کسی صورت کے اندر، فلا لوم علیک یا فلا تحزن، آپ پریشان نہ ہو، ان سے ضرور بلا لیں۔ فإنما علیک البلاغ، آپ کی ذمہ تبلیغ ہے، وعلینا الحساب، اور ہمارے ذمہ حساب ہوں، ان کے حساب لینا مجرمین سے، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا، وعلینا حساب ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے حساب لیں گے۔ الا یتفکرون، یہ دین کی حقانیت کو سوچتے نہیں ہیں، ولم یرو، یہ سمجھتے نہیں، انا ناتی الارض، ہم سرزمین کو، ارض کفر، انا ناتی الارض، کافروں کی زمین پہ آ رہے اس حال میں کہ ننقصها من اطرافها، گھٹاتے رہتے اس کو اطراف سے، کافروں کے پاؤں کے نیچے سے نکال کر کے زمین آپ کو دے رہے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ نہ مکہ تھا نہ مدینہ، سمجھے؟ اب دیکھیں کہ کتنے ممالک اللہ پاک نے، کفر کو تو لاکھوں سال گزر چکے ہیں، کفر کو تو لاکھوں سال گزر چکے، آخری نبی تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اس کے بعد یہ کہ آپ کو تو مکے میں بھی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مکہ دارالحرب تھا، اللہ نے مکے کو بھی فتح کرایا، مدینہ والوں کو بھی ہدایت دے دی، یہ آپ کے پاکستان ہے، ہندوستان ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جہاں مسلمانوں کی اللہ کافروں کی پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ کر کے نکال رہا۔ کتنی کمزوریاں ہماری ہے، کتنی کوتاہیاں ہمارے علماء کی ہے، اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اسلام بڑھ رہا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اسلام پھر بھی بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ کا بھلا کرے، ٹرمپ کو، اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ اس موقع پر، اس پریشانی کے موقع پر پھر بھی اس نے جا کر کے ایک مولوی صاحب کو لے گئے جس نے سورہ نساء کی تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ ہم خود اسلام سے بیزار ہے الیاذ باللہ، لیکن کائنات پریشان ہے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ فرانس کے یہ کہ صدر نے کہا، جس رفتار کو میں دیکھ رہا ہوں، جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اگر یہ رفتار رہا تو مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں کے بعد میں بھی اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے فرماتے ہیں، ایغفلون، یہ غافل ہیں، ولم یرو، یہ سمجھتے نہیں، انا ناتی الارض، یہ جانتے نہیں، انا ناتی الارض، سرزمین کفر پر ہم آ رہے اس حال میں کہ ننقصها من اطرافها، اطراف سے ان کو گھٹاتے آ رہے، کافروں کے پاؤں کے نیچے سے اس کو نکالتے رہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، واللہ یحکم، اللہ جو بھی چاہتا ہے فیصلہ مضبوط کر لیتا ہے، لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا تعاقب کرنے والا کوئی نہیں، وہ سریع الحساب ہے، وہ جلد حساب کرنے والا ہے۔
وقد مکر الذین مضوا من قبلہم، ان سے پہلے جو کافر گزر چکے انہوں نے بھی بہت سی مکاریاں کی، تدبیریں کی، لیکن یہ کہ اگر ان یمکروا بک، اگر یہ آپ کے ساتھ تدبیر کریں، کر لیں، فللہ المکر جمیعا، ساری اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں، ساری تدبیروں کا مالک اللہ ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، کافر جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ویسے یعلم الکفار، اور کافروں کو پتہ چلے گا، لمن عقبی الدار، لمن عقبی الدار، جس کے لیے اچھا، یہ کہ اچھا گھر آخرت کا گھر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، آپ کے لیے۔ تو ظاہر ہے آخرت کا گھر تو دونوں کے لیے، لیکن وہ جہنم والا گھر ہے، مومن کے لیے جنت والا گھر۔ اب کلام الوداعی ہے جی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، سورہ رعد کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہے، اگر رسول ہے تو دلیل پیش کرو۔ آپ یہ کہتے ہیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت پر۔ ومن کا عطف ہے باللہ پر، سمجھے، اور اللہ فاعل کفا کا دو۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس تورات کا علم ہے وہ بھی اللہ کا بلا کریے کہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے میرے، وہ حضرت عبداللہ ابن السلام ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب اور تورات کا یہ کہ علم ہے، عبداللہ ابن السلام، وہ بھی گواہ ہے، پروردگار بھی گواہ ہے میرے رسالت پر۔ سورہ رعد ختم ہو گیا، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ رعد کے آخر میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ یہاں بتاتے کہ نہیں، میں رسول ہوں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو کفر سے، کفر کی تاریکیوں سے نور روشنی کی طرف ہم نکالے۔ لِتُخْرِجَنَّ کتاب انزلناہ الیک، کافر کہتے ہیں لست مرسلا پہلی والی صورت کے اندر، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، لہذا آپ منزل علیہ، منزل علیہ الکتاب، جس پر کتاب نازل ہوتی وہی رسول ہوتا ہے۔ تو کافروں کا کہنا لست مرسلا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ بھلا پڑا مولانا؟ جی دعویٰ صورت، ترغیب تبلیغ، ترغیب فی التبلیغ یا ترغیب الی التبلیغ، تبلیغ کی ترغیب، اور وہ تذکیر بھی ایام اللہ، اور اللہ کے خصوصی دن، جن دنوں میں اللہ نے قوموں کو، بڑے بڑے ظالم قوموں کو ہلاک کیا ہے، یا جس میں نبیوں پر اور ان کی امتوں پر اللہ پاک نے احسانات کیے، اس قسم کے ایام کا تذکر ہے یہ، التذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ تبلیغ کی ترغیب صورت کا مقصد ہے، اور تذکیر بھی ایام اللہ۔ نزول نمبر 72 ہے، سورہ نوح کے بعد اس کا نزول ہوا، نزول نمبر 72۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، هذا کتاب، ایسی کتاب ہے کہ انزلناه الیک، آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، غرض و غایت اس کی ہے کہ آپ مشرکین کو، لوگوں کو نکالے، من الظلمات، کفر اور شرک ہے یہ کہ تاریکیوں میں سے، الى النور توحید کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ، لوگوں کو نکالے تاریکیوں سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، پروردگار کی ایک ہی راستے کی طرف، عزیز حمید کی سیدھے راستے کی طرف آپ ان کو نکالے، جو عزیز غالب بھی ہیں، اور الحمید اپنے صفات کے اندر یہ کہ محمود ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، العزیز الحمید سے یہ بدل بنے گا، اللہ الذی، وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، یہ اسی کی ملکیت ہے، لہذا اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن ویل للکافرین، اور کافروں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو، من عذاب شدید، عذاب شدید، کہ سخت قسم کے عذاب سے ان کے لیے ہلاکت ہو، اللہ ان کو ہلاک کر دے عذاب شدید جہنم سے۔ کافر سے مراد وہ ہے الذین قالوا لست مرسلا، جنہوں نے کہا تھا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ قَالُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہی میں سے ان کے لیے تباہی ہو۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ عِوَجًا
اولئک فی ضلال بعید، اولئک فی ضلال پورا جملہ خبر ہے الذین کے لیے، جو لوگ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے پسند رکھتے ہیں، علی الآخرۃ آخرت کی زندگی پر، ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے یہ کہ روک لیتے ہیں لوگوں کو، ویبغونہا عوجا اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، ویبغونہا یبغون فیہا عوجا ٹیڑھا پن، ویبغونہا یا اس راستے کو طلب کرتے ہیں حال کونہا عوجا اس کو ٹیڑھا سمجھ کر کے کہ اس میں شبہات آ جائیں، اولئک کائنون فی ضلال بعید، یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتے، ایک تو خود ضال ہے دوسرا مضل ہے، اس وجہ سے مضل ہو کر کے ضلال بعید میں ہے، یہ خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب کہتے ہیں کہ یہ رسول چونکہ عربی ہے، قرآن عربی ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو اپنی زبان میں، تورات انہی کی زبان میں، عیسائیوں کی اپنی زبان میں، تو نبی کو تو بھیجا جاتا ہے، جو قوم جو ہوتی ہے قوم کی جو زبان ہوتی ہے وہی، تو اس لیے میں جس قوم سے پیدا ہوں وہ قوم عربی ہے، اللہ نے مجھے عربی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سابق انبیاء خاص اقوام کی طرف مبعوث ہوتے تھے، آپ کو تو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا۔ جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا، پوری دنیا کی زبانوں کے تمام زبانوں کا سردار، اصل زبان مجھے دی گئی عربی، میں عربی میں ہوں، باقی میری نبوت عام ہے تو قرآن بھی عام ہے، اس کے ترجمے پوری زبانوں میں ہوتے ہیں، 700 زبانوں میں ترجمے ہو چکے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی 700 زبانوں میں، تو ٹھیک ہے باقی ہوگی عربی میں تاکہ تغیر ہو۔ اب اگر بلوچی میں اللہ کا بھلا کرے ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس کا حال قرآن کا، سمجھے؟ یہ جو بلوچی بولتا ہے پتہ نہیں فرشتے بھی نہیں سمجھتے، نہیں ایسے کر کے، سمجھے؟ پھر میری بلوچی ہوتی ہے اس کی پشتوں میں پھر اللہ کی پناہ، تو اس لیے اصل زبان جو عربی ہے جس کا اعراب سب کچھ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت تغیر و تبدل سے محفوظ، باقی ترجمہ کوئی کرے کچھ بلا پڑ گیا مولانا؟ جی وما ارسلنا من رسول من زائدہ، کسی رسول کو نہیں بھیجا ہے مگر الا ناطقا بلسان قومہ، اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لیبین لہم، رسول اس لیے بھیجا کہ لیبین لہم، نبی ان کے لیے احکام شرعیہ کو بیان کر دے، فیضل اللہ من یشاء، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہ گمراہ کر لیتا ہے من یشاء، جن کو چاہتا ہے اس کتاب کی نہ لینے کی وجہ سے، ویہدی من یشاء، اور جو لینے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ عربی زبان میں جو اس نے اتارا ہے وہ تمام زبانوں میں بھی لا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی حکمت کو وہی جانتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ کہ ان مقاصد کے لیے بھیجا گیا، تسلی موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی مقاصد کے لیے بھیجا گیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ کو ہم نے بھیجا معجزات دے کر کے اور یہ کہ اپنی آیات دے کر کے، اور ان کو بتایا گیا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، بدعات سے نکالیں،